یہ نیٹ کھولے, پوری دنیا کی سیر کر لیں, جس نبی کے بارے میں آپ لکھیں اس کے بارے میں جان لیں. اللہ نے کہا آج کی قوم کو اللہ کہے گا تم بتاؤ نا ذرا کیا وجہ تھی, تم نے تو میری ہواؤں کو مسخر کر کے فائدہ ہی بڑا اٹھایا, تمہارے تو بیڈ تک میری خبریں پہنچ رہی تھی پوری دنیا کی, وہ تم نے اور چیزیں پھر تفریح کے لیے دیکھنا شروع کر دی. جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے یوز کرے. تو اس لیے اللہ نے کہا بھائی یہ پتہ کیا کہیں گے, بات اس آیت کا ترجمہ دیکھیں یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا, اور مصیبت بھی کون سی پہنچتی ہے, اپنے ہی ہاتھوں کی. اللہ نہیں کسی کو مصیبت دیتا, کوئی ٹھوکر لگتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا, اس کی اپنی خطا کی وجہ سے چبھتا ہے. اور جب کوئی کانٹا پھر چبھ جائے, کوئی سوئی چبھ جائے, کوئی انگلی میں دکھ جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, ٹکر لگ جائے, فوراً استغفار کرو کہ اللہ نے ابھی ہماری کوئی غلطی کی سزا دے دی ہے. کوئی تکلیف انسان کو نہیں آتی, اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی. یہ ہے اس کا ترجمہ. اللہ نہیں دیتا, اور اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کی ایک تو ان کی مصیبتیں ہیں, پھر بھی کہیں گے ربنا فیقولوا ربنا, پھر بھی کہیں گے اے رب ہمارے کیوں نہ آپ نے ہم پر کوئی رسول بھیجا. تو یہ بھی کوئی رزن نہیں رہی, دیکھو ہم نے تمہیں کتنے رسول بھیجے. ابھی تو ہم جانتے ہیں نا 1,24,000, یہ تو ہمارے علم میں ہے نا. اور جتنے عالم ہیں اللہ کے جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, کتنی دنیایں ہیں, کتنے عالم ہیں اس دنیا میں, وہاں بھی کتنے کتنے پیغمبر بھیجے ہوں, ہمیں تو نہیں پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی جان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے بارے میں اور اس کے نبیوں کے بارے میں جان نہ لے. کسی نہ کسی طریقے سے اسے خبر پہنچ ہی جاتی ہے, اور وہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اگر مجھے پتہ ہوتا تو ہو میں نے تو وہ کر دینا تھا. ہمارے کوئی دیکھ لے حالات ایسی ہونا, تو کسی رشتہ دار کو پتا چلے تو وہ کہے گا مجھے بتاتے, میں نے تو تمہیں یہ کر دینا تھا, وہ تمہیں تو میں نے اس طرح کرنا تھا, یہ کرنا تھا, تمہارے لیے کرنا کچھ نہیں تھا. اور اسی طرح یہ قومیں اللہ کو بھی کہیں گی, انہوں نے نصیحت کوئی حاصل نہیں کرنی. اللہ کہے گا آؤ میں دکھاؤں تمہیں تمہارے وقت کے کیا کیا پیغمبر تھے, آؤ میں دکھاؤں تمہیں تم کس کس کی باتیں سنتے تھے. اس کے بعد پھر کہا فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون. اب دیکھیں ان کی باتیں آپ سنیں. آپ کہتے ہیں فلما, پھر جب جاءہم الحق, پھر ان کے پاس جب حق آ گیا, اور حق بھی کہاں سے آیا, من عندنا ہمارے پاس سے, قالوا کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ, آپ نے وہ کیوں نہیں دیا سب کچھ جو موسیٰ کو دیا تھا. اعتراضات آپ دیکھیں ذرا کہ اے اللہ آپ نے وہ کچھ جو موسیٰ کو دیا تھا, یعنی موسیٰ کو جو دے دی تھی معجزے, موسیٰ کی قوم کو جو دیا تھے سائے, بادلوں کے سائے, اور پھر وہ کیا کہتے ہیں منو سلوا اور آبشاریں, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو مہربانیاں کی تھی, اور معجزے بڑے دیے تھے, تو اس طرح کے معجزے ہمیں کیوں نہیں دیے بھائی. اللہ نے جواب کتنا پیارا دیا, اولم یکفروا, تو کیا بلا نہیں انہوں نے انکار کیا تھا پھر ان معجزوں کا, انہیں تو دیے تھے نا, تو انہوں نے ان معجزوں کا بھی انکار کر دیا تھا. بما اوتی موسیٰ من قبل, تم سے پہلے جو موسیٰ کو ہم نے دیے تھے, انہوں نے پتہ کیا کہا تھا, قالوا سحرانی تظاہرا, یہ دونوں تو جادوگر ہیں, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. دیکھیں کہانی پڑھی ہو نا پوری تو یہ ذہن میں آ جاتی ہے, ہم کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا وہ دونوں, انہوں نے کہا تم دونوں تو بھائی جادوگر ہے کوئی, انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کہا جادوگر ہیں. وقالوا, اور انہوں نے کہا انا بکل کافرون, اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا بھائی ہم ہر ایک کا تمہارا انکار کرتے ہیں, ہم نے نہیں تمہیں ماننا, اور تم اب کہتے ہو کہ موسیٰ کو جو دیا وہ ہمیں کیوں نہیں دیا. اس لیے یہ آپ اس سائز سے سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ایک انسان کو دیا ہے نا, وہ دوسرے سے مقابلہ نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی دیکھو نا اپنے سے نیچے دیکھو اور پھر شکر ادا کرو. اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو شکر کرنا بھول جاؤ گے, منکر بن جاؤ گے, کافر بن جاؤ گے اللہ کے, کہ نہ شکرے بن جاؤ گے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, اور جو تمہارے پاس ہے تم وہ سوچو اور اس سے نیچے دیکھو کہ اس کے پاس یہ بھی نہیں. اس طرح زندگی کے اصول بتا دیے. دیکھیں قرآن نے ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہ ایسے گزارو زندگی. تو انہوں نے کہا بھائی جو موسیٰ کے پاس تھا وہ تو چھوڑو, تمہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آخری نبی والا تحفہ اتنا پیارا تمہیں دے دیا. اب تو موسیٰ کو یاد کرتے ہیں, تو موسیٰ کی قوم کیا تھی, وہ تو خود انکار کرتی تھی ان کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکار کیا مشرکین نے. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیتا کہ مکہ چھوڑنے پہ ہی وہ مجبور ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نشانیاں اترنے لگ گئی, تو وہ نوفل اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر بنیں گے اور آپ کو مکہ سے نکال دیں گے, اور کاش میں اس وقت ہوتا, وہ 90 سال کے تھے, تو میں آپ کی مدد کچھ کرتا.
क्योंकि वो पिछली किताबों का इल्म रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानगी से कहा उन्हें कुछ पता नहीं है, देख ले। वो कहते क्या मुझे निकाल देंगे मक्का से? अब एक माँ बाप जो है ना रहते रहते हैं और बड़े प्यार से सारे बच्चों को पालते हैं, आप यकीन करें वो बच्चे बड़े होकर माँ बाप को निकाल देते हैं। बड़े बड़े केसेस हैं। मैं कल ही सुन रही थी, इतनी पढ़ी लिखी औरत और अपने भाई के ओहदे बता रही, अपनी बहनों के ओहदे वो बता रही औरत, और उसको वहां बेसहारा औरतों में बहन छोड़ गई कि भाई हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, ये कह के कि मैं ना चंद दिनों तक तुम्हें ले जाऊंगी, मुझे बहुत जरूरी काम है आजकल। और वो बड़ी लिखी तमीज वाली औरत और हंस के बातें बता रही है, कहती ये होता है, छोड़ देते हैं। तो फिर ये हर चीज के लिए ना मैं कहती हूं कि जिंदगी उस बंदे की आसान है जो हर चीज के लिए ये कुरान पढ़ के ना रेडी रहे कि कुछ नहीं होता। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाइयों इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी हो, जानते ही नहीं हो ये क्या है। कहीं जाओ ना, आप किसी इलाके को जानते नहीं है ना, तो वहां से बस आप निकलते हैं, ये पूरी दुनिया अजनबी समझो। और ऐसे रहो कि जैसे मुसाफिर हो। अच्छा मुसाफिर क्या करता है ना, पैक रखता है भाई सामान, हर जगह खोल के नहीं बैठ जाता, और जहां खोलता है मुश्किलें पड़ जाती हैं। और जब भी सफर करो ना मुसाफिर बनो, कम से कम सामान रखो, कौन उठाएगा ये बोझ, ये दुनिया के बोझ हैं। जितनी आप इस दुनिया में जायदादें और ये गाड़ियां महल जमीनें जितना आप बना लेना उतना ही छोड़ते वक्त दुख होगा और उतना ही आपके ऊपर बोझ होगा, और इसमें से मिलना आपको कुछ भी नहीं है। जाते वक्त कफन ही मिलना है एक, बस मटीरियलिस्टिक जो चीज इस दुनिया से जानी है ना, जो ये दुनिया की मटीरियल है, वो सिर्फ एक कफन जाना है साथ, ना आपकी कोई बनाई हुई जायदाद, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई महल, कुछ भी नहीं जाना। तो इसलिए ना इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो। और मुसाफिर क्या होता है, वो जहां भी जाता है ना अपना खलारा नहीं डालता, अपना बैग ना पैक रखता है कि भाई मैंने आगे निकलना है। तो तुम भी अपने अमाल का एक बैग पैक ही रखो कि आगे किसी वक्त भी जा सकते हो। हर नमाज को ना इस तरह पढ़े कि आज मैंने फजर की नमाज पढ़ रही हूं ना, तो सजदे में सोचे पता नहीं कल पढ़नी है कि नहीं, तो सजदे से ना उठे जल्दी, सर रख छोड़े, क्योंकि पता कोई नहीं अगली फजर की नमाज पढ़नी है कि नहीं। ये दुनिया ऐसी है।